میرا سوال ہے کہ دادا اپنی حیاتی میں جائیداد یعنی کہ بیٹوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہ رہے. 5 بیٹے ہیں لیکن ان کا جھکاؤ صرف ایک کی طرف ہے, تو باقی بیٹوں کے یعنی کہ شریعت کیا حکم کرتی ہے باقی کے لیے, کیسی جدوجہد کر سکتے ہیں؟ دادا اپنی حیاتی میں جائیداد تقسیم نہیں کر رہے, بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں. دادا کی جائیداد ہے, دادا اس کے مالک ہیں. صحیح. ان کی مرضی ہے کہ وہ تقسیم کریں یا نہ کریں. صحیح. اب اگر وہ ایک کی طرف مائل ہیں تو مائل ہونے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. اب ایک ہی فرما بردار ہیں, باقی ان کی بات ہی کوئی نہیں پوچھتا. صحیح. تو ظاہر ہے کہ ایک ہی کی طرف مائل ہوں گے. لیکن یعنی شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کا مالک ہے, شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا کہ وہ بیٹوں میں جو ہے وہ زندگی میں تقسیم کر کے دے دے, چاہے تقسیم کرے چاہے تقسیم نہ کرے. لیکن یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں برابری اختیار کرے. کسی کو محروم کرنے کی نیت سے کسی ایک کو دے دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے اگر دینا ہے تو بہت ساروں کو محروم کر کے ایک کو دے دینا یہ بھی آخرت کی پکڑ کا ذریعہ ہے. اور نہیں دینا تو نہ دینے کے اوپر تو کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا. کہ جب وہ مالک ہے, مالک کو اپنی چیزوں میں اختیار ہے, جس کو چاہے دے نہ دے. اور نہیں دے رہے اچھی بات ہے, اور آپ جیسا کہ سائل یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ایک کی طرف مائل ہیں, نہیں دے رہے اگرچہ ایک کی طرف مائل ہیں, اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو شریعت نے حصہ لازم کیا ہے وہ سب کو مل جائے گا. اور پھر حصے کا طلبگار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یعنی کہ یہ ایک طرح کا سوال بھی ہے. آپ ایسا کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اگر آپ سے یعنی کہ دادا اپنے بچوں کو بولے کہ بھئی جس طرح آپ مجھ سے اپنا حصہ طلب کر رہے ہو, شرعی اعتبار سے اپنے آپ کو میرا وارث سمجھتے ہو, تو شریعت نے تو مجھے بھی آپ کا وارث کیا ہے, باپ بھی تو بیٹوں کا وارث ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے تم بھی مجھے کچھ تقسیم کر کے دے دو اپنی ملکیت میں سے. تو ہم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ باپ سے لینا ہے, بس دینا نہیں, دادا سے لینا ہے. کیوں؟ ہم وارث ہیں. تو شریعت نے جب بیٹوں کو باپ کا وارث کیا ہے تو اسی طرح باپ کو بھی بیٹے کا وارث کیا ہے. یعنی باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے وارث ہو جاتے ہیں, اسی طرح بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ بھی اس میں وارث ہوتا ہے. تو حصے داری کے اعتبار سے, شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے تو دونوں کا ایک دوسرے کی جائیداد میں حصہ بن رہا ہے. اب ایک شخص بولے کہ میں وارث ہوں آپ میرے وارث نہیں ہیں, تو بھائی جس طرح آپ وارث ہیں اپنے باپ کے تو باپ بھی آپ کا اسی طرح وارث ہے. آپ باپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تقسیم کر کے دے دیں, تو باپ بھی آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے میں سے مجھے تقسیم کر کے دے دیں. بہرحال یہ ایک غلط یعنی کہ اس اعتبار سے غلط ہے کہ بہت سارے لوگ مطالبہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں. وراثت کا تعلق موت کے بعد ہوتا ہے. کسی کی زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے, وہی اس کا مالک ہوتا ہے. تو اس کو مجبوری نہ کریں آپ کہ وہ اس بات کے اوپر مجبور ہو جائے کہ ان کو تو میری جو ہے وہ جائیداد سے لالچ ہے اور یہ میرا لائق اور فرما بردار بیٹا ہے, اس نے کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا. تو اس طرح کے مطالبے کرنے بھی نہیں چاہیے. اور اگر دادا نہیں کر رہے تو دادا کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور ہاں اگر دادا اپنے بیٹوں میں تقسیم کریں گے تو جو شرعی احکام ہیں ان کو دادا کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا.